بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں راجہ عمران. ہماری پہلی ویڈیو میں آپ نے سابقہ صدر آصف علی زرداری کے حوالے سے بہت ساری چیزیں دیکھی ہوں گی. ہم اسی کے پارٹ 2 کی طرف جاتے ہیں اور اسی حوالے سے بات کرتے ہیں, کیونکہ اسیری کی اگر بات کی جائے زرداری صاحب کی تو مجموعی طور پر 3900 کچھ دن انہوں نے جو ہے اسیری میں گزارے ہیں. ان کی بہت ساری باتیں ہم جو ہے پہلی ویڈیو میں کر چکے ہیں. مزید اس ویڈیو میں آپ دیکھیں زرداری صاحب جو ہیں جب جیل میں تھے تو وہ کیا کرتے تھے, ان کی مصروفیات میں خاص کر کے کس طریقے سے وہ اپنا دن جو ہے پورا نکالتے تھے, ایکسرسائز کرتے تھے, یا اس حوالے سے کچھ ایسی باتیں جو آج سے پہلے آپ نے نہیں دیکھی ہوں گی. یقیناً ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ کمال جیلانی صاحب موجود ہیں, ان سے مزید اس حوالے سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جیلانی صاحب. وعلیکم السلام. جیلانی صاحب ایک یہ بات بھی بتا دیجیے گا کہ زرداری صاحب نے کافی ٹائم جو ہے جیل میں گزارا, کچھ وقت میں آپ بھی ان کے ساتھ رہے ہیں, تو آپ یہ بتائیے گا کہ زرداری صاحب کے ساتھ ان کی فیملی کے علاوہ پیپلز پارٹی کے اور رہنما بھی ملنے آتے تھے؟ نہیں, وارڈ کے اندر صرف ان کے جو گھر کے لوگ تھے, بے نظیر صاحبہ, ان کی والدہ, ان کی بہن, ان کے والد اور بلاول بھٹو اور ان کی دونوں بیٹیاں, ان کے علاوہ کوئی نہیں آتا تھا. اچھا, زرداری صاحب کی کوئی خاص بات, ایک تو آپ نے بتایا کہ پرندوں کو وہ جو ہے گوشت وغیرہ ڈالتے تھے, اس کے علاوہ وہ کیا کرتے تھے وہاں کے قیدیوں کے لیے؟ نیاز نظر کا سنا ہے کہ سلسلہ بہت ان کا رہتا تھا وہاں پہ, تو اس حوالے سے بھی کچھ بتا دیجیے. اس میں یہ تھا کھانا کی دیگیں منگواتے تھے زرداری صاحب, بریانی کی, مرغی کے گوشت کی بریانی کی دیگیں آتی تھی. اکثر یہ وارڈوں میں بھجواتے تھے, لوگوں کے غریب قیدی جہاں رہتے تھے وہاں بھجواتے تھے. بی کلاس وغیرہ میں نہیں بھیجتے تھے زرداری صاحب, غریب قیدیوں میں بھیجتے تھے جہاں لوگوں کی ملاقاتیں نہیں ہوتی تھیں, اور سپرنٹینڈنٹ صاحب جو تھے جیل کے کچا راشن وغیرہ نہیں چھوڑتے تھے, تو زرداری صاحب کھانا بھیجتے تھے. تو زرداری صاحب نے تو بولا تھا ان کو, بھائی میں کھانا سب تمام قیدیوں کو میں اور تمہارے اسٹاف کو بھی, جو دن میں اسٹاف کھانا کھاتا ہے تمہارا, ان کا بھی میں دینے کو تیار ہوں. مگر انہوں نے بولا نہیں جی, ہوم سیکرٹری نہیں مانے گا اور یہ نہیں مانے گا اور فلانا نہیں مانے گا, ہماری نوکریاں چلی جائیں گی. تو زرداری صاحب نے بولا ٹھیک ہے تمہاری مرضی, اب نہیں چاہتے ہو تو آپ لوگ. اور پھر اس کے بعد جو ہے انتظامیہ کا بھی تھوڑا زرداری صاحب کے ساتھ عمل نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ کے اندر کوئی خاص نہیں تھا. ایک دفعہ کا واقعہ میں آپ کو بتاؤں, ہم لوگ کورٹ میں تھے, اسپیشل کورٹ کے اندر. زرداری صاحب لانڈی جیل سے آئے تھے. کہاں سے آئے تھے؟ لانڈی جیل سے. لانڈی جیل سے. تو میں سینٹرل جیل سے گیا تھا اسپیشل کورٹ میں, میرا کیس تھا اسپیشل کورٹ میں سید غضنفر علی شاہ صاحب کے پاس, اور زرداری صاحب کا کیس تھا فخر الدین شیخ صاحب کے پاس تھا. تو زرداری صاحب اور پھر بے نظیر صاحبہ وہاں آئیں, اور اسی جگہ پہ جہاں ایک کرمنل قیدیوں کو بٹھایا جاتا ہے وہیں زرداری صاحب کو بٹھایا ہوا, وہیں بے نظیر صاحبہ کو بٹھایا ہوا. اور وہاں ایسی تیز بارش ہوئی ہے, اتنی تیز بارش ہوئی ہے, اور اس بارش کے اندر زرداری صاحب بھی بھیگتے رہے اور بے نظیر صاحبہ بھی بھیگتی رہیں, اور ہم تمام قیدی وہاں پر بارش کے اندر باہر کورٹ کے اندر بیٹھے ہوئے بھیگ رہے. اچھا, آپ نے یہ بتایا کیونکہ محترمہ جو ہے وہ وزیر اعظم بھی رہ چکی تھی اس وقت, تو محترمہ کے لیے پروٹوکول کچھ الگ سے نہیں ہوتا تھا؟ محترمہ کو کیسا آپ نے پایا, یعنی کہ دیکھا ہوگا آپ نے زرداری صاحب سے جب ملاقات کرنے آئی تو محترمہ کی شخصیت کیسی تھی؟ نرم مزاج تھی, غصے والی تھی, یا قیدیوں سے دوسرے قیدیوں سے دور رہتی تھی؟ نہیں, خوش مزاج لوگ, خوش مزاج خواتین تھیں وہ, اور ملن ساز تھیں وہ, اور ان کے دل میں ایک درد تھا غریب قیدیوں کے لیے. بات کرتی تھی عام قیدیوں سے بھی؟ نہیں, دراصل مسئلہ ایسا تھا نا, جب بے نظیر صاحبہ کو جب لے کے آتے تھے تو ماڑی کے گیٹ سے جیسے ہی لے کے آتے تھے تو بالکل ایسے رونگ الٹی سیدھے ہاتھ سے ہی گھوم کے سیدھا, بس تھوڑا سا ہی فاصلہ 3-4 فٹ کا ہوتا تھا. نہیں, میں اس وقت کی بات کرتا ہوں جب بارش میں آپ بول رہے ہیں بارش ہو رہی تھی, محترمہ بھی تھی, باقی قیدی بھی تھے, محترمہ نے کوئی اس وقت بات کی کسی بھی قیدی سے, کچھ ایسا آپ کو یاد ہے؟ ہاں, میں بالکل محترمہ کے ساتھ ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا, نیچے کرسی لگی ہوئی تھی, محترمہ بیٹھی ہوئی تھی, زرداری صاحب بیٹھے ہوئے تھے. قائم علی شاہ صاحب یہ کھانا لے کے آئے, اکثر سٹی کورٹ کے اندر قائم علی شاہ صاحب کھانا لے کے آتے تھے. صحیح سمجھا نا, جو وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں سندھ کے,
تو اکثر یہی اسپیشل کورٹ میں، ہمارے اسپیشل کورٹ کے اندر ایسا ہوتا تھا، جو ملاقاتی آتے تھے وہ جج صاحب پرچی پہ نام لکھ کے جج سین کرتے تھے، پھر ان لوگوں کو اندر چھوڑا جاتا تھا. ایسا لگتا ہے جیسے منی جیل ہے. اچھا، زرداری صاحب کے حوالے سے کہا یہ جاتا ہے کہ زرداری صاحب دوست باش ہیں، دوستوں کا بڑا خیال کرتے ہیں. ان کے ساتھ اس وقت اسیری کے دوران جب یہ قید تھے تو کون کون سے ایسے دوست تھے جو ان کے بالکل قریب تھے؟ دیکھیں جی، ان کے ساتھ کوئی بھی دوست نہیں تھا، ان کا کوئی پارٹی کا بندہ نہیں تھا. ان کے ساتھ جو تھے غریب لوگ تھے. آج میرا خیال سے ایک کک ہے بنگالی، وہ میرا خیال سے بلاول ہاؤس میں ہی ہے، وہ زرداری صاحب کا کک ہوتا تھا. وہ زرداری صاحب کے میرا خیال سے بلاول ہاؤس میں ہی ہے. اور کیا نام تھا اس کک کا؟ نام یاد ہے آپ کو؟ اس کک کا نام مجھے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، بھول گیا ہوں، کافی ٹائم ہو گیا ہے. اچھا، تو کیا بنواتے تھے زرداری صاحب اس سے خاص طور پہ جیل میں؟ اس سے زرداری صاحب پالک، بھنڈی، سبزی، زیادہ کر کے پالک اور چنے کی دال پہ زور ہوتا تھا زرداری صاحب کا. اچھا. اس بارے زرداری صاحب سے میں نے ایک دفعہ پوچھا، میں نے کہا زرداری صاحب آپ اس پالک کو اور چنے کی دال کو، بولا میں گھوڑوں پہ ریس لگاتا تھا، چلاتا تھا میں گھوڑے کو، گھوڑوں پہ سے میں گرا ہوں تو میری پسلیاں وغیرہ جو ہے ان میں فریکچر ہے. اچھا. ہاں، تو اس وجہ سے میں یہ چیزیں استعمال کرتا ہوں. بہت ساری چیزیں یقیناً یہ آپ ایسی بتا رہے ہیں کہ گھوڑوں سے گرے تھے، یا یہ چیزیں آج تک ناظرین نے نہیں دیکھی ہوں گی، لیکن آپ یہ بتائیے گا مجھے کہ زرداری صاحب کے حوالے سے بہت ساری چیزیں جو ہیں سوشل میڈیا پہ چلتی رہتی ہیں، وہ انتہائی خطرناک قسم کے ہیں، تو وہ لوگوں کو مروا بھی دیتے تھے اور یوں بھی کرتے تھے. لیکن آپ بالکل قریب رہے ان کے. مزاجن کیسے تھے؟ وہ مزاج کیسا تھا؟ وہ عام طور پہ غصے میں رہتے تھے، تھوڑا سا ہنستے رہتے تھے، یا کس قسم کا؟ نہیں، وہ خوش مزاج آدمی تھے. ایک دفعہ کا واقعہ، میں ماڑی پہ کھڑا ہوا تھا، زرداری صاحب آ رہے تھے کورٹ سے، آئے تھے، تو ان کے مخالف پارٹی کے لوگ تھے. سامنے کھڑا ہوا تھا خالد ڈالمیا، اچھا، جو علی سنارے کے ساتھ ہوتا تھا. صحیح صحیح صحیح. تو اس نے زرداری صاحب کو الٹے سیدھے واہیات الفاظ بولے دور سے، تو زرداری صاحب نے اس کے طرف مسکرائے اور مسکراتے رہے اور اس کو وکٹوں کا اشارہ کرتے رہے، وکٹی کو بالکل. اچھا. اور کوئی اس کو کسی قسم کا، زرداری صاحب نے کوئی اس کو کسی قسم کا جواب نہیں دیا. ہنستے ہنستے زرداری صاحب اپنے طرف وارڈ کی طرف چلے گئے. یعنی کہ آپ نے یہ بتایا کہ ان کے سیاسی مخالفین بھی ان کی مسکراہٹ سے بہت جو ہے وہ جیلس ہوتے ہیں، لیکن یعنی کہ جب وہ اسیری میں تھے، قید میں تھے، جب بھی وہ مسکرا کے اپنے لوگوں کو جو ہے وہ کر دیتے تھے، ان کی بات کا رسپانس جو ہے مسکراتے ہوئے دیتے تھے. مجھے یہ بتائیے گا کمال الدین صاحب، ظاہرہ آپ نے ان کے ساتھ کام کیا، ان کے جتنے بھی دوست احباب تھے جو جیل میں تھے، جن کو میں جانتا ہوں یا جن کے حوالے سے مجھے پتہ ہے، وہ تو بہت آج کل بڑی بڑی جگہ پہ چلے گئے ہیں، بڑے امیر ہیں. اور آپ کی جو حالت ہے، یقیناً کوئی غریب ہونا اتنی برائی کی بات نہیں ہے، لیکن زرداری صاحب کے ساتھ جس بندے نے وقت نکالا ہو تو وہ تو آج لینڈ کروزر میں گھوم رہا ہوتا، رکشے میں گھوم رہے ہیں. سر، میرے سے زرداری صاحب نے بیٹھ کے باتیں کرتے تھے، ایسے میں ساتھ بیٹھا ہوا ہوتا تھا زرداری صاحب کے. تو زرداری صاحب نے مجھ سے بات کری. ایک دفعہ مجھ سے بولا، کمالہ تم نے باہر نکل کے میرے پاس آنا ہے، میرے پیٹرول پمپ ہیں، یہ پیٹرول پمپوں کو تم نے سنبھالنا ہے. تو میں نے کہا سر میرے کو سزا لگی ہوئی ہے، کافی بڑی ہے، 25 سال سزا ہے مجھے، اور اللہ جانے کب ختم ہوگی. آپ تو آج ہیں کل نہیں ہوں گے، چلے جائیں گے، آپ کا تو آنا جانا لگا رہتا ہے. بولا نہیں، میں نکل بھی جاؤں تو تم نے نکل کے مجھ تک پہنچنا ہے کس صورت سے. میں نے کہا ٹھیک ہے سر. تو زرداری صاحب نے کافی میری ہیلپ کری، بہت ہیلپ کری. جو میں 2002 میں جو نکلا ہوں، اس میں بھی زرداری صاحب کا بہت بڑا کردار تھا. جو میرا جرمانہ وغیرہ پیش کیا اور مجھے نکالنے میں کافی زرداری صاحب. پھر زرداری صاحب چلے گئے، سینیٹر بن گئے زرداری صاحب. سینٹ کے اجلاس میں گئے، اجلاس سے واپسی آئیں، پھر اجلاس سے یہ گئے تو دبئی چلے گئے. صحیح. پھر دبئی سے پھر ہمارا رابطہ نہیں ہوا باہر جانے کا بعد. اچھا، مجھے بتائیے گا، یہ تقریباً آپ آج سے 20 سال پہلی باتیں کر رہے ہیں، 22 سال پرانی باتیں کر رہے ہیں. 20-22 سال جب سے آپ کی بھی اسیری جو ہے ختم ہوئی، آپ بھی جیل سے باہر آئے، زرداری صاحب آپ نے کوشش کی زرداری صاحب سے ملنے کی؟ بالکل کری، میں نے بہت کوشش کری ملنے کے لیے، مگر میرے جو دوست تھے جیل کے، جو زرداری صاحب کی پارٹی کے لوگ تھے، بلال شیخ تھے، ان کے پاس گیا میں، ان سے میری بات چیت ہوئی. انہوں نے کوئی رسپانس نہیں دیا، بس یہ اپنے ہی کاموں کے چکر میں لگے رہے، اپنے کام یہ کر لو اور وہ کر لو. پھر میں قیوم سمرو صاحب کے، ایک آصف بٹ صاحب ہیں جو قاری خاص ہیں قیوم سمرو صاحب کے،
تو ان سے میری ملاقات ہوئی ایک جگہ کے اوپر. میں نے بولا یار میرے کو, انہوں نے میں تمہارے کو بلاول ہاؤس میں لگا دیتا ہوں. میں نے کہا نہیں مجھے بلاول ہاؤس میں نہیں لگنا, مجھے ذرا اپنے دوست سے ملنا ہے, اپنے اس مخلص دوست سے جو جیل میں میرے ساتھ بیٹھا رہتا تھا, محسن آدمی جو نیچے زمین پہ بھی بیٹھ جاتا تھا ہمارے ساتھ, تو اس سے ملنا ہے مجھے. تو وہ بولنے لگے یار میں صاحب سے بات کرتا ہوں, قیم سمرو صاحب سے, جبکہ قیم سمرو بھی مجھے بائی نیم بائی سیف ہر چیز طریقے سے جانتے ہیں. اچھا. ایک دفعہ انہوں نے مجھے بلایا اپنے بنگلے کے اوپر, قیم سمرو صاحب کے, آصف بٹ صاحب نے. میں گیا ان کے بنگلے کے اوپر پہنچا تو کوئی اپنے معاملات کے چکروں میں لگے رہے ہیں. پھر میں نے بولا نہیں یار میں آپ کے. اچھا مجھے آپ یہ بتائیے گا, خیر وہ تو ہم تو زرداری صاحب کی اسیری کے جو دن تھے ان کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ظاہر ہے کوئی عید وغیرہ کے موقع پر بھی زرداری صاحب کے ساتھ آپ کا رہا, جب عید کا تہوار آیا ہو یا ایسا کوئی بڑا موقع آیا ہو تو زرداری صاحب کو بھی اداس دیکھے آپ نے؟ نہیں, اداس ہم نے نہیں دیکھا زرداری صاحب کو, خوشی دیکھا زرداری صاحب کو. وہ قیدیوں کے ساتھ بڑے خوش رہتے تھے, غریب قیدیوں کو اپنے ساتھ بٹھاتے تھے وہ, اور انہیں کو اپنے ساتھ, یہ جبکہ عثمان فاروقی, شرمیلا فاروقی کے والد صاحب بھی, اور بھی پارٹی کے اسلام الدین شیخ وغیرہ, یہ سارے جیل میں بند تھے. ایک دفعہ مجھے پرچی دی تھی عثمان فاروقی صاحب نے, تو مجھے ملاقات کے لیے زرداری صاحب بلا لیں, تو میں لے کے گیا زرداری صاحب کے پاس. زرداری صاحب نے پرچی دیکھی اور میرے طرف دیکھا, میرے کو بولا آج کے بعد پرچی مت لانا کبھی کسی کی. اچھا. میں نے ٹھیک ہے سر, میں نہیں لاؤں گا. میرے کو دے دی تھی, بولا کسی کی نہیں لانا. میں نے ٹھیک ہے سر. تو پھر اس کے بعد اکثر یہ جب ٹوٹل ووٹل بند ہو جاتا تھا, زرداری صاحب میرے واک کرتے تھے, اسٹک ہاتھ میں ہوتی تھی ان کے, تو ایک ان کا وہ میرا خیال سے ابھی بلاول ہاؤس پہ ہی ہے, شاہ بیگ صاحب کی, تو وہ انتظار کرتا تھا صاحب نکلے روڈ پہ آئے واک کرے, تو وہ بھاگتا ہوا آتا تھا, زرداری صاحب کے پیروں میں آ کے لپٹ جاتا تھا وہ. اچھا, بڑی عقیدت کرتا تھا. ہاں, بڑی محبت کرتا تھا وہ, لپٹ جاتا تھا پیروں کے اندر, اور اس کی آوازیں بھی تین نکلتی تھی شاہ بیگ صاحب کی. کبھی کوئی آواز نکالتا تھا, کبھی کون سی آواز نکالتا تھا وہ. ہاں, تو اس کو زرداری صاحب بالکل اٹھا کے اپنے ساتھ کھڑا کرتے تھے, گلے لگا لیا کرتے تھے, اس کو چپٹا لیا کرتے تھے زرداری صاحب, تو اس کو بڑا تسلی دیتے تھے زرداری صاحب, اس کو بڑی کافی سپورٹ کرتے تھے. اچھا یہ بتائیے گا کہ یقیناً آپ کے اتنے سارے دن گزرے زرداری صاحب کے ساتھ, اور آپ اس حوالے سے یہ بھی بتائیں ناظرین کو کہ زرداری صاحب کی شخصیت میں آپ نے کیا خوبیاں پائی ہیں, کیا خامیاں پائی, کچھ ہیں اس قسم کی کوئی خامی نظر آتی ہے کہ لوگ جیسے سیاسی مخالفین ہیں وہ کہتے رہتے ہیں کہ زرداری صاحب بے وفا ہیں, یہ ہیں وہ ہیں, وہ وعدہ کرتے ہیں پورا نہیں کرتے, لیکن آپ بتائیں کہ اس حوالے سے. دیکھیے جی, اب سیاسی جو پولیٹیکل ان کی ہے مصروفیات, اس میں ہر چیزیں تو آدمی پوری نہیں کر سکتا. اچھا, آپ کو کیا کیا چیز یاد ہے, کچھ خاص جو میں ظاہر ہے وہ سوالات نہیں کر سکتا, کوئی خاص ایسی بات ہو زرداری صاحب کی جو آپ کے ذہن میں آ رہی ہو وہ آپ کریں, کیونکہ آپ کے پاس ایک تصویر بھی ہے بلاول کے ساتھ, وہ بھی جیل کی ہے, جیل کے اندر تصویر بنی ہے. جی بالکل. وہ کیسے بنی؟ دراصل جیل کے اندر کیمرہ ہوتا تھا لوگوں کے پاس, تو زرداری صاحب ریلیز ہو رہے ہیں, کہیں جا رہے ہیں, تو اس میں تصویر بنا لیا کرتے ہیں. تو کوئی خاص بات ان کی کوئی یاد ہو, اگر میں جو سوالات نہیں کر سکا تو اس حوالے سے آپ بتائیں. زرداری صاحب کی ایک سب سے بڑی دیکھیں, ایک تو انسانوں کی خیال تو کرتے تھے, اس کے ساتھ وہ جانوروں کا, پرندوں کا بھی خیال کرتے تھے. صحیح. تو ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے میرے ساتھ, کہنے لگے یار یہ چیلیں میرے وارڈ پہ نہیں بیٹھتی ہیں, کیا بات ہے؟ میں نے سر یہ ان کو کھانے پینے کو ملے گا تو یہ ساری چیلیں ادھر ہی آ جائیں گی, سمجھیں؟ بولا کیا مقصد؟ میں نے سر یہ گوشت وغیرہ کھانے کے لیے لنگر پہ جاتی ہیں. تو جس دن گوشت کا دن ہوتا ہے تو اس دن زیادہ گوشت پھینکا جاتا ہے, تو یہ وہ ہڈیاں وغیرہ لے کے جاتی ہیں. تو زرداری صاحب نے دوسرے دن کافی گوشت, بکرے کا گوشت منگایا, بوٹیاں بنی. چیلوں کے لیے بکرے کا گوشت, چیلوں کے لیے بکرے کا گوشت منگوا کے, اور زرداری صاحب نے ان کو اس طریقے سے پھینکا تو چیلیں آتی تھی بالکل زرداری صاحب کے بالوں پہ سے رگڑتی ہوئی جاتی تھی, اور زرداری صاحب گھنٹوں چیلوں کو گوشت کھلاتا تھا, اور اچک کے آتی تھی چیلیں, زرداری صاحب کے ہاتھ سے چھین کے لے کے جاتی تھی. تو زرداری صاحب تو جب ایک پرندوں کے لیے اتنا خیال کرتا ہے. اچھا, آپ مجھے بتا رہے تھے کہ آپ کو بڑا افسوس ہے کہ پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہیں جن سے آپ نے رابطہ کیا, انہوں نے ملاقات نہیں کروائی. ابھی زرداری صاحب کیونکہ ان کی یہ طبیعت بھی ناساز ہے, کچھ پچھلے دنوں میں اس قسم کی خبریں بھی آتی رہی, تو آپ کیا پیغام دیں گے زرداری صاحب کے پاس؟ اگر یہ آپ کا پیغام چلا جاتا ہے, کیا پیغام دیں گے؟ آپ ملنا چاہتے ہیں؟ آپ یعنی کہ جب بھی آپ بات کرتے ہیں آپ کو میں دیکھتا ہوں ایموشنل ہوتے ہیں,
زرداری صاحب کے لیے، تو آپ کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ کیا زیادہ آپ کو تنگ کر رہی ہیں جو آپ ملنا چاہتے ہیں ان سے؟ دیکھیں جناب، زرداری صاحب ہمارے بہت اچھے دوست تھے. ایک جیل کی دوستی ہے ہماری، اور ایک وہ ان کے ساتھ ہم نے ایک وقت گزارا. انہوں نے ہمیں اچھا کھلایا، اچھا پلایا وہاں پر جیل کے اندر، اور ہزاروں قیدیوں کو کھلایا انہوں نے. تو وہ بہت اچھے آدمی ہیں. آج وہ بیچارے ایک دکھ کے اندر ہیں، تکلیف میں. میری دل کی خواہش ہے، میں آخری ٹائم میں زرداری صاحب سے، ہمارے بیمار چل رہے ہیں بہت، ملنے کی کوشش کر رہا ہوں. بہرحال میں نثار کھوڑو صاحب کے پاس بھی گیا تھا، ان کے گھر پہ بھی گیا تھا، میں بنگلے پہ بھی گیا. نثار کھوڑو صاحب سے ملا، ملاقات ہوئی میری، بیٹھے یہ میرے ساتھ. میں نے ان کو بتایا، جبکہ یہ بھی جیل میں رہ کے آئے نثار کھوڑو صاحب میرے پاس. یہ 2-3 جگہ نہیں لیکن دعوت ان کی کری تھی، مگر وہ جنہوں نے دعوت کری تھی ان کی اتنی ورت نہیں تھی جو ان کو وہ اپنے پاس بلا سکے. تو میں ان کو لے کے گیا وہاں پر، تو وہاں بیٹھے، وہاں کھانا وانا بھی کھایا. نثار کھوڑو صاحب کو سر زرداری صاحب سے کیا پیغام کیا دیں گے؟ زرداری صاحب آپ سے ملاقات کریں. میرا تو بس یہ اللہ تعالیٰ میرے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کے اندر زرداری صاحب سے ملائے. میں اپنے صاحب کے لیے دعائیں کروں، اللہ تعالیٰ زرداری صاحب کو صحتیاب کرے. اور میرے کو اچھا، بلاول صاحب کو جب آپ نے جیل میں دیکھا تھا کتنے تھے وہ، عمر کتنی تھی؟ بلاول بھٹو صاحب کی عمر تھی اس ٹائم پہ میرا خیال سے 8-9 سال کے ہوں گے. اچھا، آپ تو بلاول صاحب چیئرمین بن گئے ہیں، ان کو بھی کوئی پیغام دینا ہے تو وہ بھی دے دیں. سر یہ بہت چھوٹے تھے اس ٹائم پہ، ہمارے یہ بچے تھے، آتے تھے یہ جیل میں اپنے. کرکٹ کھیلنے کا شوق. ہاں، کرکٹ کھیلتے تھے یہ، میں ان کو بیٹ دیتا تھا، بال کراتے تھے. یہ اتنا بڑا چشمہ لگا کے آتے تھے، یہ سمجھے نا اس ٹائم پہ. اور یہ اکثر بیٹھے رہتے تھے، بال ان کے آگے گرے رہتے تھے. میں ایک بالکل آخری ایک اور کوشچن پوچھتا چلوں کہ زرداری صاحب جیل میں وقت کیسے، اپنا ٹائم کیسے پاس کرتے تھے؟ عبادت کرتے تھے، واک کا کوئی ٹائم ہوتا تھا، کچھ اس قسم کی کوئی ایکٹیویٹیز ان کی بتا دیں؟ نہیں، زرداری صاحب نماز بھی پڑھتے تھے. اکثر میں نے دیکھا ہے زرداری صاحب کو نماز پڑھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے تھے. اور تصویر زرداری صاحب کے ہاتھ میں ہوتی تھی، اکثر تصویر پڑھتے تھے زرداری صاحب. تو کیا ان کا واک کرنے کا کوئی ایکسرسائز وغیرہ ایسی کرتے تھے صحت مند رہنے کے لیے؟ ایک کمرے میں انہوں نے ایک مشین لگائی ہوئی تھی، باہر سے آئی ہوئی تھی مشین ایکسرسائز کرنے کی، جو وہ ریموٹ پہ چلتی تھی. اچھا. تو وہ اکثر خراب بھی ہو جاتی تھی، تو اس کو باہر سے ہی اس کا کاریگر آتا تھا تو اس کو صحیح کر کے جاتا تھا. کمرے میں اکثر بیٹھ کے زرداری صاحب صبح کے ٹائم پہ اس مشین پہ ایکسرسائز کرتے تھے روز ڈیلی. یہ مصروفیات ان کی سب سے پہلے ہوتی تھی ایکسرسائز کی. صحیح. تو وہ اپنے ایک چھوٹا روم تھا اس میں لگائی ہوئی تھی. بہت شکریہ جیلانی صاحب، آپ نے بہت زرداری صاحب کے حوالے سے بہت سارے حقائق آپ نے بتائے. ان کی اسیری کے حوالے سے آپ نے بہت ساری چیزیں ہمیں بتائی جو کہ عام طور پر ناظرین کے لیے ہم نے ریکارڈ بھی کی ہیں. اس حوالے سے کیونکہ ہم نے اکثر یہ سنا ضرور تھا کہ زرداری صاحب جو ہے بہت جیل کاٹنے میں مشہور ہیں، کیونکہ ان کے بہت سارے اسٹیٹمنٹ ایسے ہیں، وہ بولتے ہیں جیل سے میں ڈرتا نہیں. لیکن بہت ساری باتیں آپ نے بتائی جو کہ ہمارے لیے بڑا، ہماری نالج میں بھی اضافہ ہوا ہے. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ.